اور آداب وہ ہم نے کل بیان کیے، ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم دوبارہ نماز والے سبق کی طرف ہی رجوع کریں گے، اور نماز الحمدللہ جتنی ہم نے سیکھی یا سیکھنے کی کوشش کی وہ سورہ اخلاص تک تھی، قل هو اللہ احد تک۔ یہاں تک امید ہے تمام احباب کو کچھ کو پہلے سے یاد ہوگی، کچھ کو اس وقت یاد ہوئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب یہاں سے آگے جب ہمارا مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو اگلا حکم ہے رکوع کرنا۔ رکوع کسے کہتے ہیں، رکوع کیسے ہوتا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، اور رکوع سے اٹھ کر کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہم آج انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ رکوع کے لفظی معنی تو ویسے جھکنے کے ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، اور جماعت میں پوری جماعت اکٹھی رکوع کر رہی ہوتی ہے تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کیا ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی ایک مرتبہ بات آئی تھی کہ ہم قیام کر رہے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، جب ہم نے کہا اللہ اکبر کہتے جائیں گے اور جھک جائیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں اپنے گھٹنوں پر یوں کھول کر مضبوطی سے رکھیں گے، اور اپنی کمر کو یوں جھکا لیں گے کہ سر اور کمر برابر ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ طریقہ سنت ہے کہ نہ سر اوپر ہو رکوع کرتے وقت، اور نہ جو کمر ہے وہ ایسے مڑی ہوئی ہو۔ ایک دو مرتبہ پریکٹس کریں گے، کسی کو رکوع کر کے دکھائیں۔ خود کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ رکوع میں غلطی ہوتی ہے، تو کسی کو دکھائیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ جی اب سر اور رکوع برابر ہے۔ سر اور کمر کو بالکل سیدھا، بالکل برابر رکھیں گے، اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، اور کوہنیاں تھوڑی بغل سے دور رکھیں گے۔ اگر جماعت میں نہیں ہیں، صف میں نہیں ہیں، اگر صف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کوہنیاں اتنی کھولیں گے کہ دائیں بائیں نمازی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو کوہنی نہ لگے، جتنی جگہ ہے اتنی کوہنی کھولیں گے۔ اور جو نگاہ ہے ہماری نظر وہ ہمارے پاؤں پر رہے گی۔ یہ تو رکوع کا طریقہ ہو گیا۔ اب رکوع میں ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سب دوست پڑھ لیں ماشاءاللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سبحان وہی معنی پاک، ربی میرا رب، العظیم بہت عظمت والا، تو میرا رب پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، بہت عظیم رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نام لیتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو سبحان ربی العظیم، عین ادا کریں گے، باقی آسان ہے۔ اب یہ کتنی مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، ہم اس کو کم از کم 3 دفعہ تو پڑھیں گے۔ 3 دفعہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب بھی پڑھیں تو طاق عدد میں پڑھیں۔ طاق کا مطلب کیا ہے، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 21 وغیرہ، تو یہ طاق عدد میں پڑھنی ہے۔ جتنی مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن پڑھیں گے طاق عدد میں۔ ٹھیک ہے جی، سبحان ربی العظیم۔ یہ ہو گئی رکوع کے اندر جو ہم نے تسبیح ہم نے پڑھی ہے۔ پھر ہم رکوع جب تسبیح پڑھ لی، رکوع مکمل ہوا، اب ہم کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ کیا کہیں گے جی، سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے، سمع سننے سے ہے، سن لیا اللہ نے، لمن اس شخص کو، حمدہ حمدہ وقت کیا جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف حمد بیان کی۔ اللہ نے اس بندے کو سن لیا، یعنی اس کی تعریف سن لی یا اس کی بات سن لی جس بندے نے اس کی تعریف بیان کی۔ اب ذرا غور کریں
ابھی آپ رکوع میں تھے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، آپ رکوع میں تھے اب یوں اٹھ رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، سیدھے رکوع میں کھڑے ہو، رکوع سے اٹھے، قیام میں سیدھے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہوتے وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میری بات سن لی ہے۔ یعنی ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو تم کہہ رہے ہو نا وہ سن رہا ہے، اور یہ نہیں کہ وہ آئندہ کبھی سنے گا، جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے جی، آپ نے میسج بھیج دیا جی اور نیٹ نہیں چل رہا جی، نیٹ اس کو جا کے ملا اس کو 1 ہفتے کے بعد، پھر کہیں اس نے پڑھا 2 ہفتے کے بعد جا کر پھر اس کو آپ کا میسج پہنچا، ٹھیک ہے جی، آپ نے خط پوسٹ کیا اور پتہ نہیں وہ خط 6 دن کے بعد ملا، آپ نے جا کے وزیر اعظم کے لیے ایک کوئی اپنی لیٹر کو لکھا، کوئی ریکویسٹ آپ نے اپلیکیشن لکھی، وہ فائل بن گئی، وہ دفتروں سے ہوتے ہوتے 6 سال بعد وزیر اعظم تک پہنچی۔ ایسا نہیں، یہ تو دنیا کا نظام ہے، سست ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اس وقت آپ نے کچھ بولا تو یقین کر لیں کہ اس نے سن لیا، ہاں وہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا جب وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سبق ہے کہ اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، اچھی بات کریں گے اسے بھی سنے گا، تو خدا نخواستہ کوئی نامناسب بات ہو اسے بھی سنے گا۔ تو دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اس کو جملے کو یاد کر لیں، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اللہ لمن حمیدہ۔ سب کو امید ہے یاد ہو گیا ہوگا جی۔ اس کے بعد دوسرا جملہ وہ ہے ربنا لک الحمد، ربنا ہمارے رب، لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ربنا لک الحمد ہمارے رب